سورہ عصر کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان انسان لفی الخسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ الانسان جو ہے وہ 56 مرتبہ آیا ہے۔ ان تمام آیات کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں ان کو 6 نکات میں بیان کیا ہے کہ اللہ پاک کہاں کہاں الانسان کے لفظ کو کس کس مقصد کے لیے جو ہے وہ استعمال فرما رہے ہیں۔ تو مفسر کرام پہلا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں اللہ پاک انسان کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں تو لفظ الانسان کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، جیسے لقد خلقنا الانسان من صلصال خلقنا الانسان من قبل لم شیء مذکورا فلینظر الانسان مما خلق۔ تو ان تمام آیات میں جو ہے وہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کے ذکر میں اللہ پاک جو ہے مختلف قسم کی مٹی کا ذکر فرماتے ہیں، کہیں سلسال کا ذکر فرماتے ہیں، کہیں تین کا ذکر فرماتے ہیں، یا پھر اللہ پاک نطفے کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں بھی انسان کی تخلیق کی کمزوریوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی اللہ پاک لفظ الانسان ذکر فرماتے ہیں، جیسے خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان منوعا، خلق الانسان جزوعا۔ ان تمام آیات میں جو ہے وہ انسان کی کمزوریوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بہت جلد باز ہے، وہ بہت کمزور ہے اور وہ نہ دینے والوں میں سے ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی گہرا اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو اللہ پاک بہت حقیر چیز کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے کہ مٹی ہو گیا، نطفہ ہو گیا۔ پھر جو تخلیق کرتے ہیں انسان، پھر اس کی کمزوریوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ یہ بہت بے چین ہو جانے والا بہت کمزور انسان ہے۔ تو انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ ساری کمیاں خامیاں تو میرے اندر میری تخلیق میں رکھ دی گئی ہیں، پھر اگر وہ خامیاں میں کرتا ہوں یا وہ کمیوں کا اظہار مجھ سے میری زندگی میں ہوتا ہے تو اس میں پھر میرا کیا قصور ہے؟ اسی موضوع کو جو ہے سورہ معارج میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور مفسر کرام نے جو ہے اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں جو ہے شیطان یہی خیال ڈالتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے تو پھر اس پہ میرا قصور کیا ہے۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں میں انسان کی کمزوری کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر مثبت پہلو ہے، اور اسی بات کے اندر یعنی کہ کمزوری کے اندر ہی ہماری نجات کا پہلو ہے۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں بہت پرفیکٹ بنایا ہوتا اور ہماری تخلیق میں کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہ ہوتی، اور اس کے بعد بھی اگر انسان جو ہے وہ شیطان یا نفس یا دنیا کے بہکانے سے اگر وہ گناہ کرتا، تو انسان کے پاس کسی قسم کا جواز ہی نہیں تھا کہ میں کس طریقے سے اللہ پاک سے معافی مانگوں، یا میں اپنے گناہ کا کیا جواز جو ہے وہ اللہ پاک کے سامنے پیش کروں۔ تو گویا یہ بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا کمزور بنایا ہے کہ کل انسان اپنی اسی کمزوری کا اللہ پاک کو واسطہ دے کر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور تھا، میں ویسا نہیں بن سکا کہ جیسے میں نے بننا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے گا۔ اور اللہ پاک کی ذات بھی بہت بہتر جانتی ہے کہ میں نے اس انسان کو کتنا پوٹینشیل دے کے پیدا کیا ہے، لہٰذا اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، یہ کس مقام تک جا سکتا ہے اور کس مقام تک نہیں جا سکتا، اور جہاں کہیں یہ گرتا ہے اور جہاں کہیں یہ نیکی نہیں کر پاتا ہے، اپنے مقام کو برقرار نہیں رکھ پاتا ہے، تو اس میں کتنا قصور اس کی اپنی ذات کا بنتا ہے اور کتنا قصور ایسا ہے کہ جو دوسرے عوامل کا بنتا ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ پاک کہیں قرآن پاک میں ہم سے بیسٹ کا تقاضا ہی نہیں کرتے۔ اللہ پاک صرف یہ فرماتے ہیں کہ تم کوشش کرو، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اور پھر اس کوشش کے اندر تمہاری جو کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں تو میں جانتا ہوں کہ یہ کمی کوتاہیاں، یہ کمزوریاں تمہاری ذات کے اندر ہیں، تو وہ اللہ پاک کی ذات درگزر کرنے والی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤن، کہ ہر آدم کی اولاد کے اندر اللہ پاک نے یہ صفت رکھ دی ہے کہ وہ خطا کرے گا۔ اور بھی حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ آتے ہیں کہ بہترین خطا کار کون ہے؟ توابون، جو کہ بار بار توبہ کرنے والے ہیں۔ اور خطاؤن اور توابون کا جو معنی ہے کہ ایک کام کو بار بار کرنا، یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان پوری زندگی میں ایک بار خطا کر کے پھر ساری زندگی کے لیے نیک ہو جائے گا، نہیں، اس کے اندر یہ معنی پایا جا رہا ہے کہ وہ معافی مانگنے کے بعد پھر دوبارہ بھی خطا کر سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے مزید گنجائش کیا ہے؟ توابون، کہ وہ دوبارہ معافیاں بھی مانگ سکتا ہے۔ تو جس مخلوق کے اندر اللہ پاک نے یہ کمیاں رکھی ہوئی ہیں، تو کمیاں کرنے والی مخلوق تو بار بار خطا بھی کرے گی اور بار بار معافیاں بھی مانگے گی، تو گویا کہ یہ کمیاں، یہ خامیاں جو ہیں یہ ہماری پلس پوائنٹ بن جاتی ہیں اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور یہی سارا جھگڑا جو ہے وہ شیطان اور انسان کے درمیان کا بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں پرفیکٹ ہوں، لیکن آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، میں نے غلط کر دیا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا شیطان اپنی پرفیکشن کی وجہ سے مارا گیا، اور انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ معاف کر دیا گیا۔
لیکن پھر یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا انسان واقعی صرف کمیوں والا ہی ہے اور بہت حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو پھر اس کی خوبی کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے؟ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جہاں کہیں قرآن پاک میں انسان کی تعریف کی ہے، وہاں پہ بھی اللہ پاک نے لفظ الانسان کو استعمال فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ مفسر کرام جب ان آیات کا رد بیان فرماتے ہیں تو رحمانیت اور پھر قرآن اور پھر تخلیق انسان، ان تینوں باتوں کو اللہ پاک جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا فرما رہے ہیں، اور یہ انسان کے شرف کا بہت بڑا اظہار ہے۔ پھر سورہ 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ پاک نے تقویم کا لفظ لایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، اور تقویم لفظ کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ صرف خود کو سیدھا کھڑے کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آس پاس کو بھی کھڑا کرنے والا ہے۔ یہ صرف خود کو ہی مضبوط نہیں بناتا، خوبصورت نہیں بناتا، بلکہ یہ اپنے آس پاس کے ماحول کو اور آس پاس کی دنیا کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ قرآن پاک میں انسان کے لیے وَاسْتَعْمَرَكُمْ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا، کہ انسان جو ہے اپنے آس پاس کو آباد کرنے والا ہے۔ اس دنیا کی آبادی، حسن، خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے، اور یہ انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کس مقام اور انتہا تک جا سکتا ہے، اس کی مثال اللہ پاک نے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ سے 5 خوبصورت شخصیات کی دی ہے کہ دیکھو میرے بندے نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو، کہ اگر انسان اپنے معیار اور اپنی بلندی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ان خوبصورت ہستیوں کو دیکھے۔ لہٰذا انسان بیک وقت جو ہے بہت ساری کمزوریاں بھی اپنے اندر رکھتا ہے، مگر بہت ساری صلاحیتیں بھی اپنے اندر رکھتا ہے، اور ان دونوں کو اللہ پاک نے الانسان کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پھر دوسرا نقطہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی دنیا میں کسی امتحان، آزمائش، غم اور دکھ کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پہ بھی الانسان کے ساتھ کیا گیا ہے، جیسے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ ان دونوں آیات میں یہ کہا گیا کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے وہ کسی نہ کسی کبد کا، کسی نہ کسی سٹرگل کا، کسی نہ کسی محنت کا جو ہے وہ شکار رہتا ہے، اور انسان کو ایک سٹیپ کے بعد دوسری سٹیپ میں جانا پڑتا ہے، یعنی کہ ایک مشکل کے بعد بعض اوقات انسان کو ایک دوسری مشکل یا امتحان کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ان مقامات کے اوپر بھی اللہ پاک نے لفظ الانسان کو جو ہے وہ استعمال فرمایا ہے۔ مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ الانسان کہہ کے اللہ پاک نے قرآن پاک میں انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ دنیا اس کے لیے خوشی کی جگہ نہیں ہے، یہ اس کی منزل نہیں ہے، یہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے مفسر کرام فرماتے ہیں کہ آپ پورا قرآن پاک اگر جب غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو کہیں پہ بھی دنیا کے ساتھ خوشی کا تعلق نہیں ملے گا، اور قرآن میں انسانی خواہشات اور انسانی خوشی کو جو ہے وہ ہوا کا لفظ کہا گیا ہے، جیسے ہوا آتی ہے اور چلی جاتی ہے، ہوا اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، لہٰذا انسان جس کو خوشی کہتا ہے اس کی خوشیوں کا رخ بھی جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ لہٰذا جو چیز آج میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کل وہ میرے لیے بالکل غیر اہم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ بس میری شادی ہو جائے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسری شادی کے تصور سے بھی بھاگتا ہے۔ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی بچہ دے دے مگر اولاد دے دے، مگر جب اللہ پاک لگاتار 2-3 دے دیتے ہیں تو انسان تنگ پڑ جاتا ہے کہ میں ان کو سنبھالوں کیسے، اور پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں اگلا بچہ پھر نہ آ جائے۔ لہٰذا جس خوشی کو ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، جب وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ یہی وہ چیز تھی جس کے لیے میں اتنا بے قرار اور بے چین ہو رہا تھا، اور پھر انسان کو اس سے آگے کی تمنا ہوتی ہے۔ اس لیے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے کہ خوشی کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اللہ پاک نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں کہ لا تحزن، کہ نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ تو دنیا میں غمگین نہ ہونے کا تو کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں غم ہوتے ہیں، مگر جب اللہ پاک خوشی کی بات کرتے ہیں تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب یوتیکا کا لفظ استعمال کیا گیا تو یہ مستقبل کے ساتھ کہ آپ کو خوشی دی جائے گی۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے الذی سعیدوا، وہ لوگ کہ جنہیں خوشی دی گئی یا جنہیں سعادت دی گئی، یہاں پہ بھی مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خوشی ابھی دی نہیں گئی، ابھی دی جائے گی، یعنی کہ خوشی کا تعلق جو ہے وہ کسی اور جہان، کسی اور دنیا کے ساتھ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب اللہ پاک جنت کے تذکرے فرماتے ہیں اور جب وہاں کی خوشی کا ذکر فرماتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں کی خوشی جو ہے وہ غیر مجزوز ہوگی، اور مجزوز کا مطلب ہوتا ہے بکھر جانا، کہ وہاں کی جو خوشیاں ہوں گی وہ کبھی بکھریں گی نہیں، وہ کبھی بدلیں گی نہیں، وہ ہمیشہ ایک جیسی رہیں گی۔ تو پھر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے کہ دنیا میں صرف غم ہی غم ہے اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں؟ اور بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ ہم تو دنیا میں بہت ساری باتوں پہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ خوشی کیا خوشی ہوتی ہے؟ تو مفسرین کرام اس کا بہت ہی خوبصورت جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جس بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں کل وہ آپ کے لیے خوشی بدل جاتی ہے، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ جو بات آج آپ کو بہت خوش کرتی ہے ضروری نہیں کہ وہ بات کل بھی آپ کو بہت خوش کرے۔ تو گویا کہ دنیا کی خوشیاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہیں، اور جو آخرت کی خوشی ہوتی ہے وہ ابدی خوشی ہوتی ہے، وہ کبھی بدلتی نہیں ہے، اور اس خوشی کے بعد کبھی غم نہیں آتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے بچپن کا وقت بہت اچھا گزارا ہوتا ہے مگر بعد میں بہت غم آ جاتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں یہ ایک بالکل غیر یقینی چیز ہے، اور آخرت کی خوشی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو قرآن اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی خوشی جو ہے وہ تمہیں دنیا میں نہیں مل سکتی ہے، دنیا کی خوشیاں وقتی ہوتی ہیں۔ دوسری بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا میں ابدی خوشی کا ذکر تو نہیں کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا تمہارے لیے محض ایک جہنم ہے، ایک سزا ہے۔ یہ دین اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو تمہارے لیے معاش بنایا ہے، عیش کی جگہ بنایا ہے، انجوائے کرنے کی جگہ بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ دنیا میں تمہیں سکون دیا جائے گا، تمہارے دل کو ایک اطمینان دیا جائے گا۔ یہ وعدہ اللہ پاک کا ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ سکون کیسا ہے؟ اس کا تعلق جو ہے وہ میرے ظاہر کے حالات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق میری اندر کی ذات کے ساتھ ہے، میری دل کی کیفیات کے ساتھ ہے۔ اس کی بہترین مثال انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ملک سے نکالا جا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بچے کو ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر آ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں میں ڈالا جاتا ہے، مگر ان تمام حالات کے باوجود بھی ان کے دل بہت پرسکون تھے۔ ان کے دلوں کے اندر جو کیفیات تھیں ان میں کوئی ہلچل اور کوئی بے چینی نہیں تھی، حالانکہ باہر کے حالات بہت خراب تھے۔ یہ دراصل میں اس بات کا جواب ہے کہ اللہ پاک دل مطمئن کر دیتے ہیں، دلوں کے اندر سکون ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ہم دنیا میں بڑے خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر اندر سے ہم اتنے ہی بے چین ہوتے ہیں۔ ہمیں سامنے کے حالات بہت اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر اندر بہت بے چینیاں ہوتی ہیں، اور انبیاء کی زندگیاں یہ بتاتی ہیں کہ ظاہر کے حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اندر جو ہے وہ پرسکون ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں دنیا میں دی ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اللہ پاک کہیں بھی قرآن پاک میں یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میں تمہیں حالات نہیں دوں گا، مشکلات نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، نہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ ضرور ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود بھی میں تمہیں اندر کی طاقت اور اندر کا سکون ضرور دوں گا۔ لہٰذا یہ قرآن کا ایک فلسفہ ہے، یہ ایک سوچ ہے جو سمجھنی چاہیے، جو اللہ پاک نے لفظ انسان کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ پھر تیسرا نقطہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کا تذکرہ فرماتے ہیں وہاں پہ بھی لفظ الانسان لے کر آتے ہیں، لیکن وہاں پہ اللہ پاک خلقہ کے ساتھ جو ہے یہ نہیں بیان کرتے کہ انسان کے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کی نسبت اللہ پاک اپنی ذات کی طرف نہیں کرتے، بلکہ یہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ جیسے کہ آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے۔ اور قنوط میں انتہا درجے کی ناشکری پائی جاتی ہے کہ ایسا انسان جو کبھی کسی نعمت کا تذکرہ ہی نہیں کرتا، ہمیشہ کمیوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، جو مل رہا ہے اس کو نہیں دیکھتا، جو نہیں مل رہا اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا گیا ان الانسان ظلوما جہولا، کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور جاہل ہے۔ یہاں پہ انسان کو ظالم کہا گیا ہے، اور ظلمہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو جس چیز کا حق ہے اس کو اس کا حق نہ دینا، جو بات جس چیز کو ڈیزرو کرتی ہے اس کو وہ چیز نہ دینا بھی جو ہے وہ ظلم کہلاتا ہے۔ مثلا جیسے ماں باپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو عزت دی جائے، استاد ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے، تو جس نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ وہ ظالم ہے۔ لہذا ظلم کا تعلق جو ہے وہ صرف بادشاہ کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان اپنی حیثیت میں کہیں نہ کہیں ظالم ہوتا ہے۔ اس لیے شرک کو بہت بڑا ظلم کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو وہ مقام نہیں دیتا جس کو اللہ پاک کی ذات ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ کبھی کہتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیتا ہے، تو وہ اللہ پاک کی ذات کے بارے میں وہ بات کہہ رہا ہے جو اللہ پاک ڈیزرو نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے شرک کو جو ہے وہ ظلم کہا گیا ہے۔
تو انسان کا یہ گناہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان وہ حق اس چیز کو نہیں دیتا جس کو وہ چیز ڈیزرو کرتی ہے۔ پھر قرآن پاک کی انتہائی خوبصورت آیت مبارکہ کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی سدی چھوڑ دیا جائے گا۔ سدی جو ہے وہ ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو کہ صحرا میں بہت بڑے بڑے قدم اٹھا کر چل رہی ہو اور ادھر ادھر بے لگام چل رہی ہو، ورنہ عموماً اونٹنی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ اور اس میں ایک اشارہ کیا دیا جا رہا ہے کہ جب اونٹنی آہستہ آہستہ چلے گی تو اس کی طاقت بھی بحال رہے گی، اس کے اندر کا پانی بھی جو ہے وہ سیف رہے گا، اور جب مشکل وقت آئے گا اس کو ضرورت پڑے گی تو اس کے پاس انرجی بھی ہوگی اور اس کے پاس پانی بھی ہوگا۔ مگر جو اونٹنی ایسا نہیں کرتی ہے، بے لگام بے مقصد ادھر ادھر پھری جا رہی ہے اور اپنی محنت کو اور اپنے پانی کو ضائع کر رہی ہے، تو جب عین وقت پہ اس کو ضرورت پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور موت یقینی ہے۔ کس قدر خوبصورت مثال دے کے اللہ پاک انسان کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ انسان کیا گمان کرتا ہے کہ وہ اس اونٹنی کی طرح ہے، اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو اپنے وقت کو جو ہے وہ ایسے ہی ضائع کر رہا ہے، اور جب اس کو اعمال کی ضرورت پڑے گی تو نہ اس کے پاس زندگی رہے گی، نہ صحت رہے گی، نہ صلاحیت رہے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جسمانی اور روحانی دونوں موتیں یقینی ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ بڑی خوبصورت مثال ہے جو اللہ پاک نے انسان کو سمجھانے کے لیے دی ہے۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ پاک قرآن پاک میں انسان کی کچھ عادات کا یا اس کے کچھ ریئیکشن کا جب ذکر فرماتے ہیں تو پھر اللہ پاک الانسان کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، جسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں یدعو الانسان بالخیر، کہ انسان ہمیشہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر کا ہی سوال کرتا رہتا ہے کہ ساری خیریں ساری بھلائیاں اس کو مل جائیں اور بہت جلدی مل جائیں۔ یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتے ہیں خزائن رحمت ربک، اگر تمہاری رب کی رحمت کے سارے خزانے بھی جو ہیں اس انسان کو دے دیے جائیں تو اس کو پھر بھی یہ خوف ہوگا کہیں یہ خرچ نہ ہو جائے، کہیں یہ سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ سورہ مطففین میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کی طرف سے انسان کو خیر ملتی ہے تو انسان یہ کہتا ہے ربی اکرمن، کہ میرے اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، لیکن جب اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی حالات آتے ہیں تو انسان یہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ پھر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور کس قدر قرآن پاک کے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جب اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں وَنَا آ بِجَانِبِهِ ہی، تو پھر وہ ہمیں اپنی جانبیں دکھاتا ہے۔ جانب جو ہے وہ ایک سائڈ کو کہا جاتا ہے، ایک طرف کو کہا جاتا ہے یا کنارے کو کہا جاتا ہے، کہ پھر وہ ہمیں کنارے دکھانا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ ہم سے کترانا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ کنیاں مارنے شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا دعا مانگنے کا، عبادت کرنے کا، پکارنے کا، تو گویا کہ انسان بہت جلدی خوش بھی ہو جاتا ہے، بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ ان تمام عادات کو جب اللہ پاک انسان کی بیان فرماتے ہیں تو الانسان کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ پھر پانچواں نقطہ مفسر کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں قرآن پاک میں اللہ پاک والدین کے معاملے میں نصیحت فرماتے ہیں وہاں الانسان کے ساتھ، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، تو یہاں پہ بھی الانسان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو وصیت کی جا رہی ہے۔ اور چھٹا نقطہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جہاں کہیں قرآن پاک میں آخرت کو بیان کرتے ہیں اور اس دن کے لحاظ سے انسان کے جو جذبات اور کیفیات ہوتی ہیں یا جو بھی اس کے وہاں پہ حالات ہوں گے اس کو اللہ پاک الانسان کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، جیسے یوم اذن یتذکر الانسان ما سعی، کہ اس دن انسان یہ سوچے گا کہ وہ دنیا میں کیا کوششیں کر کر آیا ہے۔ پھر یہ 6 نکات بیان کرنے کے بعد مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے خسارے کا تذکرہ فرمایا تو الانسان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اس خسارے میں شامل ہے، کوئی اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں سمجھ سکتا کہ میرا ذکر نہیں ہو رہا، انسان میں کل انسانیت آ جاتی ہے۔ پھر مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ لفظ انسان کے اندر انسان کا ایک جذباتی پہلو جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ انسان نسیان سے بنا ہے اور نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، تو یہ بھی ایک وہ ہے کہ انسان کا ایک جذبات کا پہلو ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، بہت جلدی باتوں کو فراموش کر دیتا ہے، خوشیوں کو بھی بھول جاتا ہے اور غم کو بھی بھول جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان جو ہے وہ ان سے بھی بنا ہے، انسیت رکھنے والا، محبت کرنے والا، اس کا متضاد جو ہے وہ وحشی استعمال ہوتا ہے، یہ وحش استعمال ہوتا ہے، اور وحش کو وحش کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جانور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، ان کے اندر وہ فیملی کا تصور، محبت کا تصور، خاندان کا تصور نہیں پایا جاتا جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ گویا کہ انسان کے اندر یہ خوبی کہہ لیں یا اس کی فطرت کہہ لیں کہ وہ فیملی میں رہنا، گیدرنگ میں رہنا پسند کرتا ہے اور تنہائی سے وہ وحشت کھاتا ہے۔
اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے، تو گویا کہ انسان کہہ کے جو ہے وہ انسان کو جذباتی طور پر جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے کہ اس طرح کا انسان جو ہے، ایسا انسان جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے۔